السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کے بعد گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبانا۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں ادھر ادھر نہ دیکھو، بس میرے محبوب کی زندگی کو نمونہ سمجھ کر محبوب کی سیرت کو اپنا لو۔ میں اس کو دوبارہ دہرانے لگا ہوں، سمجھ لیں۔ صورت کو حسین جان کر سیرت کو اپنا لو، بس تمہاری دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ اور آج میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان پر کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ماحول میں تنگ نظری بہت آ گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق میں ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ جب ہم پاک نبی کی پاک ذات کو دیکھتے ہیں تو بندے کا دل کانپ اٹھتا ہے کہ اتنا میرے نبی کا اخلاق کہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں۔ ہمارا حوصلہ بڑا عجیب ہے، اور سرکار کی ذات کو دیکھیں، جو پتھر مارتے تھے نا، میرے آقا ان کو بھی دعا دیتے تھے، اور جن کو میرے نبی اللہ کے راستے کی طرف بلاتے اور وہ آقا کو ستاتے، میرے آقا ان کو بھی دعا دیتے، اور میرے آقا کہتے یا اللہ ان کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ ذرا دھیان سے میری بات سننا، دشمن کو معاف کرنا اور بات ہے، اور دعائیں دینا۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دشمنوں کو معاف نہیں کرتے، وہ دشمنوں کو دعا دیتے ہیں، یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ اب آپ خود سوچ لیں، جس پاک نبی کے جذبات رحمت دشمنوں کے لیے اتنے ہیں، اس نبی کے رحمت کے جذبات اپنوں کے لیے کتنے ہیں؟ اگر کسی نے معاف کرنا سیکھنا ہو تو میرے نبی سے سیکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت کو کیا درس دیا میرے نبی نے؟ صرف خود ہی نہیں دشمنوں کو معاف کیا، فرمایا سل من قطع کا، میں اللہ کا نبی تجھے آرڈر دے رہا ہوں، جو تو اس سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، نہیں اگر وہ نہیں بولتا تو کوئی بات نہیں، میں کو نوکر ہوں اس کا، نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا توڑنے والا نہ بن، جوڑنے والا بن، تو اس سے تعلق جو توڑے اس سے بھی تعلق جوڑ۔ اور اگلا جملہ سنیے، واعف عمن ظالمک، جو تجھ پر زیادتی کرے، ظلم کرے، اسے معاف کر دے۔ ظلم کا جواب ظلم سے دینا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ سرکار کی تربیت یہ ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا تو ہے ہی ہے، پر مجھ محمد عربی نے وہ اخلاق سکھائے ہیں، مزہ تو یہ ہے کوئی زیادتی کرے اور تم معاف کر دو۔ ہمیں صرف درگزر کرنے کا فرمایا، اور خود زیادتی کرنے والوں کو دعائیں بھی دیں۔ جنہوں نے طائف کے میدان پر پتھر مارے تھے، وجود زخمی ہوا تھا، میرا نبی ہاتھ اٹھا دیتا، ہلاک بھی ہو سکتے تھے، پر عرض کی یا اللہ انہیں ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اور جب مکہ کے مشرک کہتے ہیں کہیں اپنے رب کو پتھروں کا مینہ برسائے، بارش برسائے، ہم تباہ ہو جائیں، پتھروں کی بارش، یا کوئی عذاب دے تاکہ پتہ چلے ہم جھوٹے ہیں، اللہ فرماتا ہے محبوب عذاب دینا کوئی مسئلہ نہیں، میں ان کو دیکھوں یا تیری شان رحمت للعالمین کو دیکھوں۔ یہ میرے وجود نبی پاک کا وجود رحمت ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا اور حوصلہ کر کے دیکھیں، یہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کو رزق کون دیتا ہے؟ بتوں کے پجاریوں کو رزق کون دیتا ہے؟ آپ نے کچھ دیکھا کہ کتنا کریم رب ہے، پیدا اس نے کیا، کھلاتا پلاتا وہ ہے، وہ اس کو نہیں مانتے، بتوں کو مانتے ہیں، اللہ پھر بھی روٹی دیتا ہے۔
رحمان رب ہے نا. اور میرے نبی لوگ پتھر مارتے ہیں، حضور دعائیں دیتے ہیں. حضور نے فرمایا میرے امتی ہو تو کبھی یہ لطف بھی لینا کہ جو زیادتی کرے اسے معاف کر دینا. بدلہ لینے والے کو وہ کچھ رب نہیں دیتا جو معاف کرنے والے کو دیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام خود کتنا معاف کرتے ہیں، معاف بھی کرتے ہیں، دعا بھی دیتے ہیں. حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ ایک بندے کے پاس سے گزرے، آپ نے دیکھا اور سنا کہ وہ بندہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا، سب و شتم کر رہا تھا. گندے لوگ گندے ہی ہوتے ہیں. مولا علی کہتے ہیں مررت علی اللئیم یسبنی، میں ایک کمینے شخص کے پاس سے گزرا، وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا. مررت وقلت لا یعنینی، میں چپ کر کے گزر گیا. میں نے کہا کسی اور کو دے رہا ہوگا. آپ دیکھیں ذرا کہ میں گزرا مجھے ہی گالیاں دے رہا تھا، اور میں گزر گیا کسی اور کو دے رہا ہوگا. بتا بھی دیا کہ گالیاں مجھے ہی دے رہا تھا. آپ کو سمجھ آ گئی؟ اور کہتے ہیں میں گزر گیا کسی اور کو دے رہا ہوگا. مولا کائنات نے کہا میں نبی کا بھائی ہوں نا، تو حضور نے معاف کرنے کا جو کہا ہے، آپ کو اور مجھے کوئی گالیاں دے ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور کوشش کرتے ہیں کہ یار اس کو جواب دیں، یہ ہوتا کون ہے. اور پتہ ہے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا بہادر اس کو نہیں کہتے جو کسی کو لمبا کر دے، بہادر اس کو کہتے ہیں جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لے. مولا علی کہتے ہیں میں چپ کر کے گزر گیا، میرا گالیوں سے کیا واسطہ. یہ ہے درگزر کرنا، مجھے دے ہی نہیں رہا، حالانکہ دے گالیاں مجھے رہا تھا. میں نے کہا نہیں دے رہا. کیوں؟ تربیت ہے میرے نبی کی، معاف کرنا. آئیے میں آپ کو اس ذات پاک کا بتاؤں جس شخصیت کا نام حضرت سیدنا امام حسن عالی مقام علیہ السلام ہے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت امام حسن سر سے لے کر سینے تک ان کی صورت میرے نبی کی صورت سے ملتی تھی. اور جب ان کا وصال ہوا تو مروان رو رہا تھا. حضرت سیدنا امام حسن کے وصال پر امام حسین عالی مقام نے کہا او مروان کم بخت، تو ساری زندگی میرے بھائی حسن کو ستاتا رہا اور آج تو رو رہا ہے، تیرا رونے سے کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ میں آج اس بندے کے دنیا سے جانے پہ رو رہا ہوں کہ جتنا ظلم اس پر ہوا ہے، اگر کسی پہاڑ پر ہوتا وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا. سلام اس کے حوصلے کو کہ اس کے قدم کبھی ڈگمگائے نہیں. یہ حوصلہ ہے حضرت امام حسن کا کہ شکل اگر سر سے لے کر سینے تک نبی سے ملتی ہے تو حوصلہ بھی رب نے مصطفیٰ والا عطا کیا تھا. حضرت امام حسن پاک مدینہ شریف میں ہیں. ایک بندہ آیا ملک شام سے، اس نے آ کر امام حسن پاک کو دیکھا اور دیکھ کر کے پوچھنے لگا لوگوں سے، لوگوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا، اب نبی پاک کے وصال فرمانے کے بعد بھی ایسے لوگ ہیں جو اتنا سونے ہوں مدینے میں. یہ تو چہرہ کسی کا ہے اور اس چہرے پر حسن تو نبی والا جلوہ گر ہے، کیونکہ حضرت امام حسن کا چہرہ حضور سے ملتا تھا. بتانے والے نے بتایا کہ یہ مولا علی کا بیٹا ہے، سیدہ زہرا پاک نبی پاک کی شہزادی کا بیٹا ہے. اب وہ بندہ ذرا اندر سے خراب تھا، اس نے کہا لو اتنا سونا بیٹا اللہ نے علی کو دے دیا. طبیعت نے مجبور کیا، اس نے کہا کہ عقل کر، حسن پیار کرنے کے لیے ہوتا ہے، جلنے کے لیے نہیں ہوتا. حسن تو رب نے پیدا کیا ہے. پھول خوبصورت ہو بندے کا دیکھنے کو جی چاہتا ہے، اور خوبصورت چیز دیکھ کے بندہ الحمدللہ کہتا ہے کیونکہ بنانے والا اللہ ہے.
جلنا تو نہیں چاہیے. وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھا اور اس نے جا کر جو اس سے بکواس ہو سکتی تھی اس نے کی. آپ کو پتا ہے جو جس کے اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. جب وہ بک بک کر کے تھک گیا, امام حسن پاک نے اسے مخاطب کر کے کہا, بھوک لگی ہو تو کھانا کھلاؤں؟ یہ ہے معاف کرنا, یہ ہے عفو درگزر, کہ بندہ گالیاں دینے والے سے بھی کھانا پوچھے. ہمیں تو ذرا سا کوئی یوں شوخہ کر کے دیکھ لے, جب تک ہم اس کو گھور کے 10 مرتبہ نہ دیکھیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا. یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ یہ گھٹیا پن کی علامت ہے, اور گھورنے والوں سے چائے پانی پوچھنا یہ محمد کے نوکروں کی علامت ہے. آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے, شیعہ, سنی, دیوبندی, وہابی, فرقہ واریت کا چکر. خدا کا خوف کرو, پاکستان فرقہ واریت کا متحمل نہیں ہے, اس کو کمزور نہ کرو. اہل سنت تم اپنے عقیدے پر پکے رہو. جو شیعہ حضرات ہیں وہ اپنا عقیدہ رکھیں, دیوبندی اپنا رکھیں, وہابی اپنا. دوسروں کو کیوں چھیڑتے ہو؟ اپنا عقیدہ اپنے گھر میں رکھو, اور ایسی کوئی بات نہ کرو جس میں ملک میں فرقہ واریت کو آگ لگے. ہماری ساری عزتوں کا سبب پاکستان کا اچھی حالت میں ہونا ہے. ہمیں وطن کا امن عزیز ہے. جو لوگ اس ملک میں فرقہ واریت کی آگ لگا کر اس ملک کے امن کو کمزور کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں, وہ ملک کے دشمن ہیں. سارے لوگوں نے اس ملک میں رہنا ہے اور امن سے رہنا ہے. اپنا عقیدہ چھوڑو نہ, کسی کا عقیدہ چھیڑو نہ, تاکہ اس ملک میں سکون کے ساتھ سارے زندگی گزار سکیں.